اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کمزور ہے۔ اللہ کی توحید اگر مضبوط ہو، توحید کا عقیدہ اگر مضبوط ہو تو پھر ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے ہم گھبرائیں گے نہیں۔ جنگ احزاب میں دیکھیے مشرکین کا ایک اتنا بڑا لشکر کہ اس لشکر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اتنا بڑا لشکر کہ اس لشکر کو دیکھ کر مسلمان پریشان ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر، پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی، اور مسلمانوں کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامان بھی نہیں تھے۔ کیا مسلمان گھبرا گئے؟ منافق گھبرا گئے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، کہاں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ منافقین نے کہی یہ بات، اور میدان جنگ چھوڑ کر گھروں کو بھاگ گئے۔ لیکن مسلمان تعداد میں کم، اتنا بڑا لشکر، انہوں اپنی جان کی فکر کیے بغیر کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ کہا کہ یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا ہے، رسول نے ہم سے کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ کیا؟ آزمائش، مومنوں کو آزمائش آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، تو یہ اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ مصائب اور مشکلات آئیں گی، لیکن ایسے موقعوں پر عام طور پر مسلمان شرک میں مبتلا ہوتے۔ ذرا مصیبت آئی کوشش کرتے ہیں توحید پر قائم رہنے کی، لیکن گھر میں بیوی بول دی، فلاں بول دی، اس نے کہا، تو پھر جو ہے درگاہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب ان کو نصیحت کرتے نہیں کرنا، نہیں مولوی صاحب گھر میں عورتیں مانتے نہیں، کس پر ڈال دیتے ہیں؟ عورتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو چاہے ہم خود یہ کریں یا پھر ہمارے گھر کی عورتوں کے کہنے کی وجہ سے ہم شرک کریں، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ مصیبتیں آنے پر صبر کرنا، توحید پر قائم رہنا، یہی اصل امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ شرک یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی بہت ساری نصیحتوں کا ذکر ہے ان کے بیٹے کو جو انہوں نے کی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کوئی کسی کو مار دے تو یقیناً یہ ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو طاقت دے دے تو یہ آسمان اس شرک کے گناہ کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین بھی اس کے اندر شگاف پیدا ہو جائے، یہ بھی پھٹ جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ یہ ساری مخلوقات بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کو پسند نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔